عربی سبق سیکھنے کے اس سفر میں یہ ہماری دوسری کلاس ہے۔ اس کلاس میں ہم مزید جانیں گے کہ دنیا کی کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کے تمام الفاظ کو درست طریقے سے استعمال کرنے سے ہی ہم اس زبان کو سیکھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اسم اور فعل کے درست استعمال کو خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ دنیا کی ہر زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ یہی ہیں۔ گرامر کا وہ حصہ جو فعل کی درست بناوٹ اور عبارت میں اس کے درست استعمال پر بحث کرتا ہے، عربی میں علم الصرف کہلاتا ہے، جبکہ اسم کے جملے میں درست استعمال کی بحث علم النحو کہلاتی ہے۔ تو جیسا کہ یہاں پر آپ کو بتا دیا کہ دنیا کی تمام زبانوں میں اسم اور فعل جو ہے وہ خاص اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ ہر زبان میں ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے، اور ہر کام جو ہوتا ہے اس کا بھی ایک نام ہوتا ہے، اور ہر کام بھی بہت سے، کیونکہ کام بھی اس کا حصہ ہے زبان کا، کام بتانا کسی کا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور اسم جو ہے چیزوں کے اسما جو ہیں، اشیاء کے اسما جو ہیں وہ بھی ہر زبان میں ہوتے ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل حصے ہوتے ہیں زبان کے۔ اور عربی میں جب فعل پہ بحث کی جاتی ہے کہ فعل کس طرح استعمال کریں جملے میں، تو اس بحث کو یا اس علم کو علم الصرف کہتے ہیں، اور جب اسم کو استعمال کیا جاتا ہے جملے میں کیسے استعمال کریں، کس طرح سے استعمال کریں، تو جب ہم سیکھتے ہیں اس علم کو علم النحو کہتے ہیں۔ آئیے الدرس الثانی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں دوسرے سبق کا۔ اسم کو درست طریقے سے سیکھنے کے لیے اور جملے میں اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے کسی بھی زبان کے واحد جمع، مذکر مؤنث، معرفہ نکرہ اور اسم کی جملے میں مختلف حالتوں کے قواعد جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اسم کے درست استعمال کے لیے ہر زبان میں عموماً، یعنی ہر زبان میں عام طور پہ یہ استعمال، مطلب ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ انگلش میں دیکھ لیں، اردو میں دیکھ لیں، کسی بھی زبان میں دیکھ لیں، کیونکہ ہم ان دو زبانوں سے واقف ہیں تو اس لیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ان میں عام طور پر اور عربی میں خاص طور پر ان کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی ان پہلوؤں سے جاننا بہت ضروری ہوتا ہے اسم کو۔ تو یہ اسم کے 4 پہلو کہلاتے ہیں، اور اس کے باقاعدہ قواعد ہیں آگے، تاکہ جب ہم اسم کو استعمال کر رہے ہوں جملے میں یا اپنی اسپیچ میں، بات چیت کے لیے، تو اس میں غلطی کا امکان نہ رہے۔ تو یہ 4 پہلو کیا ہیں اسم کے، کون سے ہیں؟ یہ 4 پہلو ہیں جنس، عدد، وسعت اور حالت۔ یعنی جب بھی آپ استعمال کریں گے اسم کو لکھنے کے لیے یا بات چیت کے لیے استعمال کریں گے، اسم کا استعمال کریں گے، تو آپ کو ان 4 پہلوؤں سے استعمال سے پہلے اپنے ذہن کو الرٹ کرنا پڑے گا، اپنے ذہن میں اس چیز کو لے کے آنا پڑے گا کہ یہ اسم اس لحاظ سے کیا ہے۔ بارے میں اس کا ایک چھوٹا سا میں نے مائنڈ میپ بنایا، یعنی اسم کو 4 پہلوؤں سے جاننے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس تصویر کے ذریعے جانیں کہ اسم کو جملے میں استعمال کرتے وقت یہ دیکھنا کہ کہیں اسم جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ کے ارد گرد آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، عربی میں کسی ایک چیز کا نام، اردو میں دیکھ لیں کہ اردو میں اس چیز کا نام، آپ کو کتاب ہے جیسے پتہ ہے اس کتاب کا، وہ اسم ہے آپ کے پاس۔ تو اسم کو 4 پہلوؤں سے جاننے کا مطلب کیا ہے کہ مذکر یا مؤنث تو نہیں ہے وہ اسم، کوئی خاص نام یا عام نام ہے، یہ اسم کوئی خاص نام ہے، کسی خاص شخص چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یا عام سا نام ہے۔ اور اسم جو آپ یہاں رکھا ہوا ہے، اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے اپنے جملے میں استعمال کرنے کے لیے، وہ کسی مفرد شخص کے لیے ہے، یا مفرد چیز کا نام ہے، یا جمع چیز کا نام ہے، یا جمع اشخاص کے لیے ہے۔ اب پھر اسم کو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کام کر رہا ہے یہ اسم، کیا کس حالت میں کام کر رہا ہے یہ اسم، یا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ یعنی یہ 4 پہلوؤں سے اسم کو اس طرح جانا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو آگے جا کر میں 1 بائی 1 بتاؤں گی، تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا مطلب تھا میرا اس بات سے، کہ چونکہ ہم اردو بول رہے ہیں ابھی، تو آپ کو اردو لغت میں اتنا مسئلہ نہیں ہوگا۔ بعض ہمارے اسٹوڈنٹس کو مسئلہ ہو جاتا ہے، جیسے ہم مذکر میں بولیں اس کو یا مذکر مؤنث میں بولیں، لیکن وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی کسی بھی زبان میں آپ دیکھ لیں، اسم کو استعمال کرنے سے پہلے اس کو 4 پہلوؤں سے جانچ لیا کریں، اس کے بعد اسے جملے میں یا اپنی لغت میں استعمال کر لیا کریں اس کو۔ آئیے آگے جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا مراجعہ یعنی دہرائی کر لیتے ہیں۔ میں نے دہرائی کے لیے یہاں پر ایک خالی جگہ پر کا استعمال کیا ہے، کہ جو بھی آپ نے سلائیڈز پیچھے پڑھ لی ہیں ان کو میں نے 3 یا 4 خالی جگہ جو ہے ان میں وہ بنا دی ہیں، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اشیاء کو یا کسی بھی چیز کو یاد کرنے کا۔ کسی بھی زبان کو دیکھ لیں، کسی بھی ٹاپک کو دیکھ لیں، سائنس کے کسی بھی سبجیکٹ کو دیکھ لیں، جب بھی آپ ایک ٹاپک پڑھ لیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ اس کی آپ نا ایک ایکسرسائز بنا لیں اپنی چھوٹی سی، خالی جگہ پر کی صورتیں بنا لیں، یا کسی کو پڑھانا ہے آپ نے
تو مختلف مشقیں بنا دیں اس کی چھوٹی چھوٹی. سوال جواب آپ لکھ سکتے ہیں, مختصراً سوال جواب بھی ہو سکتے ہیں, یا خالی جگہ پر کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے کہ آیا کہ آپ کتنا جان چکے ہیں یا کتنا آپ سمجھ چکے ہیں اپنے موضوع کو. تو یہ آپ خود کیجئے گا, اسے دیکھ لیں اور خود کر لیجئے گا اسے. آگے چلتے ہیں اور بات کو دہراتے ہیں تاکہ آپ بھول نہ جائیں. جیسا کہ ہم نے جانا کہ کسی بھی اسم کو جملے میں درست استعمال کرنے کے لیے 4 باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے, اور یہ 4 باتیں اسم کے 4 پہلو کہلاتے ہیں. یہ 4 پہلو ہیں جنس, عدد, وسعت اور حالت. یعنی جنس کے اعتبار سے جاننے کا مطلب ہے کہ اسم کو یہ جاننا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث. تو یہی ہمارا سبق رہے گا. عدد کے لحاظ سے, وسعت کے لحاظ سے اور حالت کے لحاظ سے اسم کو جاننا ہم آگے جا کے پڑھتے رہیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا. یہاں پر آپ کو تثنیہ جو ہے یا مثنیٰ جسے کہتے ہیں عربی میں, یہ عجیب سا لگے گا. اور یہاں پر حالت, آپ کو حالت بھی بہت ہی عجیب سی لگے گی, یہاں رفع, نصب اور جر لکھا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں بحث نہیں کرتے, آئیں گے آگے جائیں گے انشاءاللہ, تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلتا جائے گا. تو ہمارا پہلا پہلو ہے جنس, اور یہ جنس جو پہلو ہے ہمارا, یہ مذکر اور مؤنث کی صورت میں اسم کو جاننا کہ آیا کہ اسم جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو اس سبق میں ہمارا یہ پہلا پہلو جو ہے وہ جنس کے بارے میں ہوگا, اور اسی کے بارے میں ہم جانیں گے. جانتے ہیں. جاننے سے پہلے میں پھر جیسے میری عادت ہے کہ جو بھی ہم نے کام پیچھے کیا ہے جتنی سلائیڈز میں, اس کا ایک میں نے مائنڈ میپ بنا لیا ہے آسانی سے یاد رکھنے کے لیے, یا ایک مائنڈ میپ کے ذریعے بھی آپ چیزوں کو یاد رکھ سکتے ہیں. یہ ایک نیا طریقہ کار ہے چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنے کے لیے, کیونکہ چھوٹے چھوٹے نقشوں کے ذریعے, یہ مائنڈ میپس کے ذریعے ہم اپنی جو بات, ہمارا چیپٹر ہوتا ہے یا ٹاپک ہوتا ہے, اس کو اپنے ذہن میں آسانی سے حفظ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جملے اقسام جو ہیں بات کرنے کے, جو ہم لکھتے ہیں جملہ یا جو ہم بولتے ہیں, اس کی وہ 3 طرح سے, اگر ان 3 چیزوں کا علم ہمیں حاصل ہو تو ہم وہ بنا سکتے ہیں. تو پارٹس آف اسپیچ جسے انگلش میں کہتے ہیں وہ کیا ہے, وہ 3 طرح سے ہیں, اسم, فعل اور حرف. اب اسم جو ہے اس کے 4 پہلو ہیں. اسم کو استعمال کرنا ہے اگر آپ نے, تو آپ کو 4 پہلوؤں سے اس کا علم سیکھنا پڑے گا اسم کا, جن کو 4 پہلو کہا جاتا ہے اسم کے. یہ 4 پہلو ہم نے پڑھ لیے تھے, جنس, عدد, وسعت اور حالت. اور پھر جنس میں ہم نے پہلا پہلو جو ہے اس کے بارے میں جاننا ہے, جو آگے مزید 2 اقسام میں تقسیم ہو جاتا ہے, مذکر اور مؤنث. تو یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جتنا بھی ہم نے پیچھے موضوع پڑھا ہے اس موضوع کو ہم نے یہاں پر ایک مائنڈ میپ کے ذریعے دیکھ لیا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے سبق کو یاد کر سکتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں. اس سبق میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہمارا موضوع ہوگا جنس ہوگا, اور جنس کے لحاظ سے اسم کو جاننا ہوگا. تو سب سے پہلے جنس کے بارے میں ایک تعریف پڑھ لیتے ہیں اس کی کہ کیا ہے جنس. جنس سے مراد اسم کے متعلق یہ جاننا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث. کسی لفظ کو جملے میں مذکر یا مؤنث کے طور پر استعمال کرنے کے لیے جن قواعد کے حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس پہلو میں سیکھتے ہیں. یعنی ہم نے پہلے تو یہ جاننا ہے کہ مذکر اسم کیسا ہوتا ہے, مؤنث اسم کیسا ہوتا ہے, اس کی شبیہ کیسی ہوتی ہے, شکل کیسی ہوتی ہے. ان سب کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں نا, جاننا چاہتے ہیں عربی میں, وہ جنس کے گروپ میں آ جاتا ہے. تو آئیے چلتے ہیں. کسی بھی زبان کی طرح عربی میں بھی جنس کے اعتبار سے اسم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. تو پہلا حصہ ہمارا مذکر کہلاتا ہے اور دوسرا مؤنث. یہ تو ہمارے اردو لغت میں بھی ہے کہ جنس کے اعتبار سے اگر ہم اسم کو سوچیں تو جنس میں ہم مذکر اور مؤنث ہی سوچیں گے. مذکر کے اعتبار سے کیسے جاننا کہ وہ اسم جو مذکر کے لیے بولا جائے, مثلا لڑکا, ابو وغیرہ, جو بھی مذکر آپ کے جو ہیں اشخاص میں ہو گیا, تو ان کے لیے جو بھی اسم بولا جائے وہ مذکر کہلاتا ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں عربی میں اسماء بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں, اور مؤنث اسم وہ اسم ہوتا ہے جو مؤنث کے لیے بولا جائے, مثلا لڑکی, امی وغیرہ. یہ تو ایک عمومی سی اس کی مثال میں دی ہے, یہ اردو میں بھی ہے ہمارے پاس. عربی زبان میں مؤنث کی 3 اقسام ہیں. اب مذکر کی اقسام سے پہلے آگے مزید اقسام ہم مؤنث کی دیکھ لیتے ہیں. مؤنث کی 3 اقسام کون سی ہیں؟ قیاسی, حقیقی اور سماعی. اب حقیقی مؤنث کسے کہتے ہیں؟ مؤنث حقیقی. مؤنث حقیقی وہ اسم ہے جس میں مادے کا تصور موجود ہو. مثلا مادہ کا تصور موجود ہو, جیسے جو ہے یہ ماں کو کہا جاتا ہے. مادہ کیا ہے اس میں؟
مادہ ہے جو فیمیل ہیں اس کا تصور موجود ہو. اخت، بنت، اخت کہتے ہیں بہن کو، بنت کہتے ہیں لڑکی کو. اسی طرح آگے آپ وغیرہ وغیرہ جو بھی جس میں جو صرف فیمیل کے لیے بولا جائے، جو صرف مؤنث کے لیے بولا جائے، مؤنث حقیقی ہے. حقیقت میں جو مؤنث ہوتے ہیں. مؤنث قیاسی کا مطلب ہوتا ہے ایسا اسم جس میں مادہ کا تصور موجود نہ ہو. اس کے لیے عربی میں کچھ علامات تانیث یاد کرنی پڑتی ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں. یعنی قیاس کیا ہوا ہے انہوں نے، یعنی سوچ لیا ہوا ہے، قیاس کیا ہوا ہے عربیوں نے کہ اگر ایسی شکل میں آپ کو کوئی اسم نظر آ جائے ان کی زبان میں تو وہ اسم کیا ہوگا. قیاس کر لیا گیا ہے، سوچ لیا گیا ہے کہ وہ اسم کیا ہوگا، وہ مؤنث ہوگا. یہ نشانیاں کیا ہیں، یہ علامات کیا ہیں جن کو یاد کرنا پڑتا ہے. پہلی علامت یہ کہ لفظ آخر میں گول تا پر ختم ہوگا. گول تا جسے تا مربوطہ کہتے ہیں، بند ہوئی ہوئی تا. مربوط کہتے ہیں بند ہونے کو، تا مربوطہ ہے بند ہوئی ہوئی تا. تو مدرسہ، مدرسے کو کہتے ہیں، اسکول کو کہا جاتا ہے. دیکھیں اس کے آخر میں آپ یہ جو تا لگاتے ہیں مدرسہ کے آخر میں، تو یہ تا مربوطہ کہلاتی ہے اور یہ مؤنث اسم ہوگا. یعنی مدرسہ کیا ہے، یہ مؤنث اسم کہلائے گا. اور لفظ آخر میں مد بالالف اور حمزہ پر ختم ہوگا. یعنی دوسری نشانی کیا ہے کہ کوئی بھی لفظ آپ کا یہ الف مدہ جو ہے اس کے بعد جو حمزہ آئے گا آپ کے پاس، جو سطر پہ لکھا جائے گا، لکھا ہوا ہے یہاں پر جیسے دیکھ سکتے ہیں حمراء، صفراء، اس طرح کے جو الفاظ، وہ الفاظ جو آخر میں الف مدہ اور حمزہ پر ختم ہوں، وہ الفاظ بھی کیا کہلائیں گے، وہ اسما بھی کیا ہوں گے، سارے مؤنث کہلائیں گے. تیسری نشانی کیا ہے، لفظ کے آخر میں الف مقصورہ آئے گی. الف مقصورہ کس الف کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کئی دفعہ لکھتے ہیں سلمہ اور کئی دفعہ صفا، معاف کیجیے گا مروہ. مروہ کے آگے یا آپ نے دیکھی ہوگی. یعنی ایسی یا، یہاں پر دیکھیں، ایسی یا جس کے نیچے یا والے دو نقاط نہ ہوں، ایسی یا کو کہتے ہیں الف مقصورہ، یعنی چھوٹی الف. ایسی الف جو لکھی نہیں جاتی، یا کی صورت میں لکھی جاتی ہے اور اس کو بولا الف کی طرح ہی جاتا ہے. اس کو سلمی نہیں پڑھیں گے، سلما الف کی طرح پڑھا جائے گا. یعنی ایسا الف ہے، کھڑی زبر جسے کہتے ہیں نا ہم لوگ. قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا، اردو کے جتنے بھی قرآن ہیں ان میں چھوٹی الف جو ہوتی ہے، کھڑی زبر جو ہوتی ہے، یہ کھڑا زبر جسے کہتے ہیں، وہ کیا کہلاتا ہے، وہ الف مقصورہ کہلاتا ہے عربی میں. اور وہ جو ہوتا ہے اسے اس طرح کے جتنے بھی اسما آپ دیکھیں گے عربی میں لکھے ہوئے، اگر آخر میں کھڑا زبر پہ جو ہیں وہ ختم ہوں گے، وہ کیا کہلائیں گے، مؤنث اسما ہوں گے. اور مؤنث سماعی یعنی سنے ہوئے، سن کے آئے ہوئے ایسے تمام الفاظ جن کو اہل زبان یا عربی لوگ، یعنی اہل زبان عربی ہیں نا، عربی جو لوگ ہیں وہ شروع سے ہی اپنے آباء و اجداد سے سنتے ہوئے آئے ہوئے ہیں، سماع کرتے ہوئے آئے ہوئے ہیں، سنتے ہوئے آئے ہوئے ہیں. تو وہ تمام اسما جو ہیں وہ مؤنث کہلائیں گے. اور یہ گنتی کے چند الفاظ ہیں، ان کو اہل زبان جو ہے وہ مؤنث ہی بولتے. جیسے حرب، اس میں تو کوئی بھی وہ نہیں ہے، مؤنث قیاسی کی طرح علامات نہیں ہے کوئی بھی، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ہم اس پہ قیاس نہ کریں، اس کو یہ حقیقی مؤنث بھی نہیں ہے، یہ مؤنث سماعی ہے. حرب کہتے ہیں جنگ کو، شمس کہتے ہیں سورج کو، یہ بھی مؤنث سماعی ہے. نار کہتے ہیں آگ کو، یہ بھی مؤنث سماعی ہے. عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، تو یہ بھی مؤنث سماعی ہے. تو آپ یہ الفاظ، چند الفاظ کی میں نے ایک فہرست بنا دی ہے جو زیادہ استعمال میں آتے ہیں. قرآن میں بھی ان کا استعمال زیادہ ہے، جو چونکہ قرآن میں جن چیزوں کا جو بھی ہمیں اسما زیادہ سے زیادہ استعمال ہوں گے، میں انہی کا ذکر کروں گی یہاں پر آگے جا کر بھی. تو آپ ان کو بھی یاد رکھیے، اس طرح میں وہ بھی یاد ہو جائیں گے اور آگے ہمیں پتہ بھی چل جائے گا، کیونکہ ہمارا جو زیادہ تر جو واسطہ پڑتا ہے وہ قرآن سے ہے اور ہم قرآن کو سیکھنا بھی چاہتے ہیں. تو اسی لیے جتنی بھی آپ کو امثلہ آگے ملیں گی اور جتنے بھی الفاظ ملیں گے مثالوں کے طور پر، وہ تمام الفاظ جو ہوں گے، کوشش تو میں نے یہ کی ہے کہ وہ سارے الفاظ جو ہیں وہ قرآن سے ہوں. تو ہم نے یہ جانا کہ عربی زبان مؤنث کی 3 اقسام ہیں، مؤنث حقیقی، مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی. آئیے ان سب چیزوں کا ایک آگے بھی کر لیتے ہیں. تو جنس کے اعتبار سے مؤنث کو جاننے کا مطلب ہوتا ہے کہ مؤنث کے بارے میں جاننا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث. مؤنث کی پہچان کے 3 طریقے ہم نے سیکھے. پہلا طریقہ تھا لفظ کے معنی پر غور کریں اور مذکر تلاش کریں.
यहाँ देखिए आपने लफ्ज देखा, है ये मुअन्नस हकीकी है, अब है बाप को कहते हैं, मुअन्नस जो है ये भी मुज़क्कर हकीकी है। इसी तरह बिंत, नाका, जमल, मुज़क्कर मुअन्नस जितने भी आप देखेंगे ना याद करते हैं, जैसे उर्दू में इस तरह अरबी में भी हैं, वो मुज़क्कर मुअन्नस क्या है, हकीकी ही कहलाते हैं। तरीका नंबर 2, इसमें मुअन्नस की लफ्जी अलामत मौजूद हो, और ये 3 अलामतें होती हैं। लफ्जी अलामतें कितनी हैं? 3 हैं। आखिरी हर्फ जो है वो ता मरबूता पर खत्म होता है, उसका इख्तिताम होता है, जैसे जन्ना, हया। जब आप इसको पढ़ते हैं ना स्टॉप के साथ पढ़ते हैं तो उसको हा बना लिया करें, जन्ना, जन्नत नहीं कहेंगे उर्दू में, हया, हयात नहीं कहेंगे, हया ऐसे। या आखिरी हर्फ जो हो आपका अलिफ मकसूरा हो, अलिफ मकसूरा का मतलब होता है खड़ा जबर, हुस्ना, सुगरा, ये हमने ये कुछ मिसालें यहाँ लिखी हुई हैं। या आखिरी हर्फ जो है मद बिल अलिफ, इसे मद बिल अलिफ कहते हैं, और हमजा, जैसे हमरा, जरका, इस तरह के अल्फाज अगर आप देखें जिनके आखिर में अलिफ और हमजा जो है वो इस तरह नजर आ रहा हो तो वो भी क्या है, तरीका नंबर 2 है, वो भी मुअन्नस कहलाएंगे वो अल्फाज भी। तो आगे तीसरा तरीका क्या है, अहले ज़बान के इस्तेमाल पर मौकूफ होता है, इसे मुअन्नस सिमाई कहते हैं। तो तमाम हरूफ तहज्जी जो हैं, अलिफ लाम मीम जितने भी हैं वो सारे मुअन्नस होते हैं। मुल्कों के नाम, शहरों के नाम, कबीलों के नाम, शाम जैसे है, मक्का, कुरैश, ये सारे क्या हैं, ये सारे मुअन्नस सिमाई में चले जाएंगे। दोज़ख के तमाम नाम जो भी आपने कुरान में देखे होंगे, अन्नार, जहन्नम, सक़र, या आगे भी काफी हैं, तो वो सारे जो हैं वो मुअन्नस कहलाएंगे। हवाओं के नाम, रीह, दबूर, कबूल, ये सारे अस्मा जो हैं वो हवाओं के जितने भी नाम हैं वो भी क्या कहलाएंगे, मुअन्नस होंगे। इंसानी जिस्म के आज़ा जो हैं वो भी मुअन्नस कहलाएंगे। और मजीद मुअन्नस सिमाई मैंने यहाँ पर लिख ली है आपके लिए, कुछ अमसिला यहाँ पर देख लें आप। सूक, बाजार को कहते हैं, खम्र कहते हैं शराब को, नार जहन्नम को कहते हैं, अर्द ये ज़मीन को कहते हैं, दार बैत को कहते हैं, घर को कहते हैं, और शम्स जो है वो सूरज को कहते हैं। इसी तरह कुछ और अल्फाज मैंने यहाँ लिख लिए हैं, कुरान में नफ्स में आपने पढ़ा होगा तिलावत के दौरान, सबील, रीह, बि'r, दलू, कस, जहन्नम, रुया, असा, समा, हर्ब, फस, जहीम, ये सारे जो आप यहाँ कलिमात देख रहे हैं ना, ये तमाम कलिमात जो हैं ये मैंने इजाफी अमसिला आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये अहले ज़बान के इस्तेमाल पर मौकूफ था, उन्होंने इन्हें मुअन्नस कहा और ये मुअन्नस सिमाई हो गए। आगे चलते हैं। अब जिन्स के लिहाज से इस्म की जो तकसीम थी, जो हमने पढ़ा था जिन्स के लिहाज से इस्म की तकसीम कैसी थी, इसका एक मैंने माइंड मैप बना दिया। माइंड मैप को अरबी में कहते हैं खुत्ता ज़हनिया, यानी जहन के लिए जो एक प्लान, एक माइंड, एक मैप बना दिया है उसको खुत्ता ज़हनिया कहते हैं। जिन्स के एतबार से इस्म की तकसीम हमने सीखी थी पिछली स्लाइड में कि मुज़क्कर और मुअन्नस होती है। मुअन्नस जो है उसकी मजीद अक़साम हमने पढ़ी, मुअन्नस हकीकी, मुअन्नस क़ियासी, मुअन्नस सिमाई। और मुअन्नस हकीकी क्या है, ऐसी मुअन्नस जिसका मुज़क्कर भी हो। ये सारी चीज़ें आप इसे दोहरा लीजिएगा। मुअन्नस क़ियासी, अलामात अल अस्माअल मुअन्नसा, इसकी अलामात होती हैं मुअन्नस क़ियासी की, इस्म के आखिर में पाई जाती हैं ये जो अलामात होती हैं मुअन्नस की। और ये अलामात होती हैं ता मरबूता, मद बिल अलिफ मा हमजा, यानी अलिफ ममदूदा कहते हैं इसको, और अलिफ मकसूरा, इनको ऐसे याद किया जाता है। और मुअन्नस सिमाई जो है वो बोलने वालों पर वो था, मौकूफ था, उन्होंने जैसे बोला उन्हें मुअन्नस ही बोला, तो उनकी आगे जो है बच्चों ने भी मुअन्नस ही बोला, तो मैंने उनकी लिस्ट बना के दे दी है आपको, पिछली स्लाइड में उन्हें देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वर्कशीट बनाई है आपके लिए, आप देख लें। इन वर्कशीट्स में आप सवाल और जवाब जो हैं उनको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ कुछ सवाल जो हैं वो नहीं हुए हुए। मैं नीचे कोशिश करूंगी कि लिंक दे दूं आप लोगों को, ताकि आप जो हैं वहाँ से ये वर्कशीट डाउनलोड कर लें और अच्छे तरीके से जो भी आपने पढ़ा है उसको यहाँ पर दोहरा लें, खुद से हल करें। कोशिश करें कि 3-4 दफ़ा दोहराएं और फिर ये वर्कशीट हल करें, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने इस सबक में क्या पढ़ा था। तो ये छोटी छोटी मशक़ें हैं, हर दफ़ा आपको सबक के आगे मिलेंगी। बहुत शुक्रिया आपका, आपके देखने का। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर अच्छा लगे, ताकि आपको मज़ीद जो सब असबाक हैं उनको बिल तरतीब आपको मिलते रहें। बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।